تو جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر ایک جنگ سا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا ثابت ہی نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو میلاد منائیں گے چاہے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں جو آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے۔ اس میں دونوں پارٹیز جو ہیں ان کو شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات جہاں تک یہ ہے نا کہ یہ ثابت ہے تو یہ واقعی ثابت نہیں ہے کسی جگہ پہ، نہ قرآن میں نہ حدیثوں میں نہ صحابہ کرام کی زندگی سے یہ ثابت ہے کہ کبھی انہوں نے میلاد منایا ہو، یا خوشیاں جس طرح سے ابھی منائی جاتی ہیں جلسے جلوس نکال کے، لائٹنگ کر کے، یہ ساری جو چراغاں کرتے ہیں اور پہاڑیاں بناتے ہیں۔ ایک نئی جو رسم ہے وہ پہاڑیاں بناتے ہیں، وہ جی گلی محلوں کے اندر ایک پہاڑیاں بنی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہ کہاں سے ثابت ہے، مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ سنی بھائی جو ہے میرے، اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ یہ جو پہاڑیاں بناتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، جو خوشی ہم مناتے ہیں یہ منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے۔ تو سب سے پہلے میلاد کا مطلب سمجھے کہ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیدائش کا دن، کسی خاص جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کی پیدائش کا دن، جیسے کوئی نبی ہے اس کی پیدائش کا دن۔ تو میلاد منایا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن، ان کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے۔ دیکھیں پیدائش کی خوشی سب کو ہوتی ہے، پورے پاکستان، پورے مسلمان دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، جس دن وہ رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، اس دن کی خوشی سب لوگ مناتے ہیں، اس دن کی خوشی سب لوگ مناتے ہیں، سب لوگوں کو جو ہے اس دن کی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن خوشی منانے کے طریقے ڈیفرنٹ ہیں، اور ساری لڑائی جو ہے وہ خوشی منانے کے طریقوں پر ہے۔ دیکھیں اگر آپ جلسے جلوس نکالتے ہیں، اگر آپ یہ پہاڑیاں بناتے ہیں، اگر آپ یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں اور یہ بہت ساری چراغاں کرتے ہیں، کھانے بانٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اگر تو یہ آپ کر رہے ہیں نیکی کے لیے، ثواب کی خاطر، تو یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ نیکی کے لیے آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو دیکھیں، نیکی کیا ہوتی ہے کہ آپ دین میں کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کا حکم دیا گیا، یا کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو صحابہ کرام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہو، اس کو ہم نیکی کہتے ہیں کہ یہی کام میرے نبی نے کیا تھا، ہم بھی کریں گے تو ہمیں نیکی ملے گی، یا اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہوا تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو اگر یہ کام آپ ثواب کی خاطر کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، اس میں کسی قسم کی بھی دہرائی نہیں ہے۔ سب لوگوں کو یہ اتفاق ہے کہ یہ جو چراغاں ہوتی ہیں، یہ جو جلوس کیے جاتے ہیں، اگر یہ نیکی کی خاطر کیے جاتے ہیں، اگر یہ ثواب کی خاطر کیے جاتے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ دوسری بات ہے خوشی منانے کا دوسرا طریقہ کیا ہے۔ خوشی منانے کا طریقہ ہے آپ فجر کی نماز پڑھیں، پہلی بات، اٹھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارا دن درود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ آج نبی کی ولادت کا دن ہے، اٹھیں نفل پڑھیں، اٹھیں عبادت کریں، محفلیں کروائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محفلیں کروائیں، نعت خوانی کریں، ان کی تعلیمات بتائیں، ان کی تعلیمات عام کریں لوگوں میں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آج کے دن جو ہستی اس دنیا میں آئی تھی، اس ہستی کے آنے کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ آج ہم جو ہیں وہ اگر دوزخ سے کل بچیں گے تو اس نبی کی ذات کی وجہ سے بچیں گے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے بچیں گے۔ تو میلاد اگر منانا ہے تو اس طرح منائیں، میلاد اگر منانا ہے تو نماز پڑھ کے منائیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میلاد اگر منانا ہے تو جھوٹ چھوڑ کے منائیں، میلاد اگر منانا ہے تو سچ بول کر منائیں، میلاد اگر منانا ہے تو حقدار کو اس کا حق دے کر منائیں، میلاد اگر منانا ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کر کے منائیں، میلاد اگر منانا ہے تو اپنے اولاد کو اس کے حق دے کے منائیں، میلاد اگر منانا ہے تو ہمسائے کے حق دیں، میلاد اگر منانا ہے تو اپنے بھائی کی مدد کریں، اور اگر میلاد منانا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ یہ کیسی جاہلیت ہے کہ جس دن آپ نے ربیع الاول کا جلوس نکالنا اس دن آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز چھوڑو، آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔ کیا اس طرح مناؤ گے آپ میلاد؟ کیا اس کو ہم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانی ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میلاد منانے کا کہا تھا؟ پہلی بات تو میلاد منانا ثابت ہی نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ منانا چاہتے ہیں تو یار کم از کم اتنا تو خیال کرو نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا ہوا ہے، پڑھتے ہو؟ 5 وقت نماز کا کہا ہوا ہے، پڑھتے ہو؟ جھوٹ چھوڑنے کا کیا ہے؟ کاروبار کے اندر سود شامل نہیں ہونا چاہیے، چھوڑتے ہو؟ آپ تو سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے، آپ لوگ سود پہ سود کھاتے ہو، حرام کھانے کی تو ہمیں عادت ہے، کیا اس کو میلاد منانا کہتے ہو؟ میلاد منانا ہے اگر آپ کو رسول پاک سے اتنی ہی محبت ہے، آپ لوگ دعوے کرتے ہو نا کہ یار ہم لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں سب سے آگے ہیں، ہم ہی ہیں جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو سر جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا ایک حکم نہیں ٹالا جاتا،
آپ کسی بچے سے، اپنی اولاد سے پیار کرتے ہو، کسی بیٹی سے پیار کرتے ہو نا، وہ آپ سے کوئی چیز مانگ لے تو سارا آپ اپنے سر در کی بازی لگا دیتے ہو اس کو چیزیں پوری کرنے کے لیے. تو نبی سے اگر محبت کرتے ہو تو اس کی تعلیمات پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ بات سمجھ نہیں کی ہے نا. اگر میں اس میں غلط ہوں، اگر میں اس میں کچھ آپ کو غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ نہیں سر آپ غلط کہہ رہے ہو. تو اگر آپ نے میلاد منانا ہے تو ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں. یہ بحث ہی نہیں ہے. پہلی بات اس پہ لڑائی ہے ہی نہیں. میلاد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس میں سب کو خوشی ہے، لیکن خوشی منانے کے طریقے ڈفرینٹ ہیں. اگر میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ اگر یہ جھنڈیاں، یہ جو چراغاں، یہ جو سیلیبریشنز آپ کرتے ہیں نا، میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ کیک کاٹے جاتے ہیں. میں نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں، اس ویڈیوز کے اندر دلیلیں کیا دی جا رہی ہیں کہ آپ 14 اگست مناتے ہو، آپ کرسمس مناتے ہو، لیکن میلاد منانے میں آپ کو پرابلم ہے. یار کرسمس جو کرسچن مناتے ہیں نا، وہ اپنا ان کا تہوار ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم اس سے لینا دینا ہمارا نہیں ہے. ہم اگر 14 اگست، پہلی بات تو میں 14 اگست مناتا نہیں. اگر کوئی 14 اگست مناتا ہے نا تو وہ نیکی کی خاطر نہیں مناتا. اگر وہ 14 اگست سیلیبریٹ کر رہا ہے تو وہ نیکی کی خاطر نہیں کر رہا، وہ اپنے ملک کو آزاد کروا رہا ہے. وہ اپنے ملک کی آزادی کی سیلیبریشن کرتا ہے، وہ نیکی کے لیے نہیں کرتا. نہ اس نے کبھی یہ کہا ہے کہ یار میں یہ نیکی اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے گناہ ہوگا، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے ثواب نہیں ملے گا. سر آپ جو کام کر رہے ہو وہ آپ نیکی کی خاطر کرتے ہو، آپ جو کام کرتے ہو وہ ثواب کی خاطر کرتے ہو. تو میرا کنکلوژن جو ہے وہ ساری یہی ہے کہ میلاد منانا جو ہے خوشی، اگر آپ خوشی منا رہے ہو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دنیا میں آنے کی خوشی منا رہے ہو تو وہ جائز ہے. میں بھی اس کو جائز سمجھتا ہوں، حالانکہ اس کے اوپر دلیل نہیں ہے کہ وہ کچھ کرنا ہے، لیکن خوشی سب کو ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کی خوشی سب کو ہے، لیکن منائیں اس طریقے سے جو جائز طریقہ ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک منہ اس سائڈ پہ ہو، دوسرا منہ اس سائڈ پہ ہو. آپ جو ہیں وہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنی گلیاں سجا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کھانے پکا رہے ہیں، کھانے بانٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف نماز کا وقت ہو رہا ہے لیکن آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دھوکے بازی کر رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار کے اندر ایمانداری سے کام نہیں لیتے، کم تولتے ہیں. اگر ہر قسم کی برائی جو ہے وہ ہم میں پائی جاتی ہے. تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی؟ میں نے آپ کو ایک مثال دی نا کہ آپ کی بیٹی اگر جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، آپ غریب بھی ہوں گے نا تو وہ کوئی چیز مانگے گی تو آپ اس کو لانے کے لیے بہت کوشش کرو گے. تو کیا آپ کو اپنے نبی سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ آپ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں؟ میری یہ بات جو ہے وہ لڑنے والی بالکل بھی نہیں ہے، نہ میں کسی کو لڑانا چاہتا ہوں. میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کی تعلیمات زیادہ امپورٹنٹ ہیں، نبی پاک کی جو ہدایات ہمیں ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو مہربانی فرمائیں میلاد ضرور منائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل ضرور کریں. میلاد نہیں بھی مناتے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ ہر روز میلاد مناتے ہیں، آپ ہر روز خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں. اگر آپ اپنی بچی کو، بیٹے کو وہ چیز لا کے دے دیتے ہیں نا جو اسے پسند ہوتی ہے، تو وہ بچہ خوش ہوتا ہے، وہ روز خوش ہوتا ہے، وہ روز خوش دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں. تو میرے نبی کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں. آپ اللہ کو ایک مانیں، آپ کسی غیر اللہ سے مدد نہ مانگیں، آپ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اوپر عمل کریں. جو جو حکم انہوں نے دیے ہیں، جو جو عمل انہوں نے کیے ہیں، آپ وہ عمل کریں. جو جو چیزیں انہوں نے چھوڑنے، جو جو چیزیں انہوں نے منع کی ہیں، وہ آپ ان سے منع ہو جائیں. پھر آپ کو میلاد منانے کا مزہ آئے گا، پھر آپ کو ان ساری چیزوں کا مزہ آئے گا. اللہ حافظ.